الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین۔ محترم حاضرین مسجد اور عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا الہ الا هو سبحانہ عما یشرکون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم علمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، آمین یا رب العالمین۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہمارا سلسلہ عقائد کے ضمن میں چل رہا ہے، کیونکہ سب سے بنیادی چیز کسی بھی دین میں ہوتی ہے تو وہ عقیدے کی ہوتی ہے، اور ہمارا دین تو پورا کا پورا عقیدے پر ہی کھڑا ہوا ہے کہ عقیدے صحیح ہوں گے تو دین صحیح ہوگا، عقیدے بگڑ جائیں گے تو دین بھی بگڑ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں رسول بھیجے تھے، اس کا اصل مقصد ان عقیدوں کو تازہ کرنا تھا کہ جس عقیدے کے عہد کے ساتھ سیدنا آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا تھا، اور ہم سب کی روحوں کو حاضر کر کے، یہ قرآن کے اپنے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنے انسان بھیجنے تھے، حضرت آدم سے لے کے جو آخری شخص جس نے پیدا ہونا تھا، ان سب کی ارواح روح کو جمع کیا اور ان سے ایک سوال پوچھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور ہم سب نے جواب دیا، جیسے قرآن نے کوٹ کیا ہے۔ ہمیں یاد نہیں ہے، ہماری روح کو یاد نہیں ہے، کیونکہ ہمارا روح سے وہ رابطہ نہیں ہے جو ہم یاد کر سکیں۔ ہم سب نے جواب دیا تھا، قالو، ہم سب نے کہا تھا، بلا شہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے۔ رب پالنے والا، خبر گیری کرنے والا، خیال کرنے والا، حفاظت کرنے والا، پرورش کرنے والا، یہ بھی قرآن کا وہ دوسرا لفظ ہے جس کے اصل معنی ہم نہیں جانتے۔ اصل معنی ہماری اکثریت نہیں جانتی، اور اسی وجہ سے اس عرب ملک میں، اور رب کی جمع ارباب ہے، رب کی جمع ارباب، ہم اپنے کفیل کو کیا کہتے ہیں جس کے ویزے پر آئیں؟ جنرل ہم کیا کہتے ہیں اس کو؟ ارباب نے کہا ہے۔ ایک شخص جس نے مجھے ویزا دیا ہے اس کو میں رب مانتا ہوں، اور رب بھی نہیں، رب کی جمع مانتا ہوں۔ ہمارے ذہن میں وہ شاید معنی نہ ہو جو اس کے اسلام کے اصل معنی، پر ہم اس کے لیے ارباب کا لفظ استعمال کرتے ہیں، رب بھی نہیں کہتے اس کو۔ قرآن نے رب کا لفظ استعمال کیا ہے، ماں باپ کے لیے کیا ہے، جو ہم دعا کرتے ہیں ماں باپ کے لیے، کما ربیانی صغیرہ، اے اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھ پر رحم فرمایا جب میں چھوٹا تھا، کما ربیانی صغیرہ۔ قرآن میں یوسف علیہ السلام نے حاکم مصر کو رب کہا تھا، لیکن وہ رب اس معنوں میں نہیں تھا۔ رب تو پالنے والوں کو کہتے ہیں، لیکن جو اصل پالنے والا، اصل خیال کرنے والا، جسے کہتے ہیں نا پیک، یہ جس کی سورس اگر ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ ہم نے اس لفظ کے معنی بھی نہیں سمجھے ہیں، اس سے قرآن ہمارے لیے معمہ بن کے رہ گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب سے وعدہ لیا تھا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ ہم سب نے کہا تھا بالکل، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ تھوڑا آگے، جو پیچھے بیٹھنے والے تھوڑا آگے ہو جائیں، اور بزرگوں کو جگہ پہلے دے دیں، ان کا حق عمر کی وجہ سے۔ بسم اللہ اول و آخرہ۔ اب ہمیں چونکہ وعدہ یاد نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے خصوصی کرم، اپنی خصوصی رحمت کے ذریعے اپنی مخلوق میں سے کچھ بندوں کو چنا، ان کو مختص کیا، ان کو رسول بنا کے دنیا میں بھیجا، وہ وعدہ یاد دلانے کے لیے کہ جا کے میری قوم کو، میرے بندوں کو بتا دو کہ میں تمہارا رب ہوں۔ تو رسولوں کے بھیجنے کا مقصد اس وعدے کی یاد دہانی تھی کہ تمہارا تعلق خالق سے ہے، تم دنیا میں آئے مخلوق بن کے، لیکن تمہارا تعلق ہونا چاہیے خالق کے ساتھ، اور اس لفظوں کے ساتھ بھیجا، وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ دیکھو جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایات پہنچے، اور تم میں سے جو ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے نہ خوف کا موقع ہوگا نہ غم کا موقع ہوگا۔
پھر وہ سلسلہ شروع ہوا انبیاء کا، رسولوں کا، جن کو دنیا میں بھیجا اس لیے گیا تھا کہ اللہ کے ساتھ، خالق کے ساتھ مخلوق کا رشتہ جوڑ دیا جائے۔ یہ چلتا رہا کافی عرصے تک۔ پھر کیا ہوا؟ جو شیطان وعدہ کر کے اترا تھا، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، شیطان اللہ تعالیٰ کو چیلنج دے کے زمین پر آیا تھا اور اللہ نے اس کا چیلنج قبول کیا تھا، حالانکہ شیطان کا کیا مقابلہ اللہ سے، کوئی مقابلہ نہیں۔ لیکن اللہ کی حکمت اللہ جانے، ہم وہ سمجھ نہیں سکتے جب تک کہ اللہ خود بتا نہ دے کہ اس نے چیلنج کیوں قبول کیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے تمہارا چیلنج قبول ہے، مجھے دنیا میں جاؤ، تمہیں آزادی ہے صرف ایک چیز کی کہ تم ان کے دل میں وسوسہ ڈال سکتے ہو، ان کو تم پکڑ کے کسی راستے پر نہیں لے جا سکتے، تم ان کو وسوسہ ڈالو، جو کرنا کرو۔ اور شیطان قسم کھا کے ہوتا تھا اپنے رب کی پہ عزتی کہ اے رب، تیری عزت کی قسم، میں ان کو لازماً بہکا کر اور گمراہ کر کر رہوں گا۔ اس وقت دنیا میں روئے زمین پہ جو سب سے پکا مومن ہے وہ شیطان ہے۔ میں مومن اس سے دیکھو نا، ایمان والا، اس کا یہ تو ایمان ہے کہ یہ میرا رب ہے، اور میرا ایمان ہے کہ قیامت آئے گی، اور میرا ایمان ہے کہ مجھے جہنم میں ڈالے گا۔ تو پتہ ہے مومن ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور وہ اپنے کام سے ایک لمحے غافل نہیں ہے۔ جس کو ہم گالیاں بکتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، اس پہ لعنتیں بھیجتے ہیں، وہ ایسا مومن کہ ایک لمحے کے لیے اپنے مقصد سے غافل نہیں ہے۔ اللہ نے بھیجا تھا خالق کو مخلوق سے جوڑنے کے لیے تاکہ مخلوق اللہ کی عبادت کرے۔ شیطان لگ گیا کہ مخلوق کی عبادت کرے، اللہ کو چھوڑ دے۔ تو نبی تو اپنا کام کر کے چلے گئے، شیطان موجود ہے۔ اللہ نے آخری کتاب بھیج دی، آخری رسول بھیج دیا، آخری دین بھیج دیا، یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو جنگ کیا ہے اور ہوگا کیا اور جیتنا کس نے ہے۔ تو وہ شیطان جس کو ہم گالیاں بکتے ہیں، لعنتیں بھیجتے ہیں، وہ اپنے فرض سے غافل نہیں ہے، دن رات کام کر رہا ہے۔ کیا کام کر رہا ہے؟ اللہ اور مخلوق کا رشتہ توڑ دے۔ کئی جگہ تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے کہ خالق کا انکار ہی کر دے، اللہ کو ماننے سے انکار کر دے، دہریہ ہو جائے، کافر ہو جائے۔ یہ ایک انتہا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ کو تو مانے لیکن اللہ کی نہ مانے، اللہ کو مانے، اللہ کی نہ مانے۔ اس کام میں شیطان فی الحال تو لگتا ہے۔ ہمارے ملک اور ہمارے ملکوں میں جو برصغیر کے ملک، ہمارے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ، سری لنکا، یہاں تو بظاہر وہ کامیاب ہوتا لگ رہا ہے۔ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے۔ اللہ نے قرآن میں مختلف جگہوں پر رسولوں کو بھیجنے کا مقصد بیان کیا ہے۔ ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم نے کبھی قرآن کو ٹیکسٹ بک کے طور پہ نہیں سمجھا، ہم نے اس کو مقدس کتاب سمجھا، ایک نامانوس زبان میں پڑھتے ہیں، ایک نامانوس زبان میں حفظ کرتے ہیں، لیکن کچھ نہیں پتہ اس کتاب میں لکھا کیا ہے، اور نہ اس کی تیاری کرتے ہیں۔ بینگ اے ٹیچر، میں ٹیچر ہوں، لیکن دنیاوی کتاب کے لیے ہم بچے کو نامانوس زبان میں پڑھاتے ہیں۔ ہم ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا سے ہیں نا، ہمارے ملکوں کی زبان انگلش نہیں ہے، وہاں کی وہ دوسری زبان ہے۔ اور ہمارے ملکوں کا انگلش میڈیم اسکول ہیں، زیادہ تر جتنے پرائیویٹ اسکول ہیں وہ انگلش میڈیم اسکول ہیں۔ بچہ جو اپنی مادری زبان بول کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، اس کو ہم نامانوس زبان میں پڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن ہمیں معلوم ہے کہ کامیابی تب ملے گی جب اسے زبان آئے گی، تو وہ زبان سکھانے کی کوشش نرسری سے کرتے ہیں، کلاس 1 سے بھی نہیں، نرسری۔ 2.5 سال کے بچے کو غیر عورت کے حوالے کر کے آ گئے کہ اس کو انگلش سکھا دو۔ اندازہ تو کرے ذرا، دنیا کی سائنس کہتی ہے ایجوکیشن کی، دنیا کی ایجوکیشن کی سائنس، کہ بچے کی ابتدائی تعلیم اس کی مادری زبان میں ہونی چاہیے، اور بچے کا پہلا اسکول کم از کم 6 سال کی عمر میں شروع ہونا چاہیے۔ تب وہ گھر کے 6 سال اپنی ماں، دنیا کا پہلا اسکول، بہترین اسکول، دادا دادی، نانا نانی، ماموں چچا پھپھی خالائیں، ان کے ذریعے وہ اپنا دین، اپنا کلچر پہلے سمجھ لے، پھر مدرسے اسکول جائے۔ ہم نے وہ رشتہ ہی کاٹ دیا، غیر عورت کے حوالے کر دیا، اسی لیے بچے 2 دن تو روتے رہتے ہیں، انہیں کیا پتہ خاتون کون بیٹھی ہے میری، حالانکہ ٹیچر ہے بیچاری، محبت سے پڑھانا چاہتی ہے، لیکن جس زبان میں دنیا بہتر کرنی ہے اس زبان کی کوشش نرسری سے شروع۔ اور برا نہیں مانیے گا، ہم میں سے بہت سے لوگ جو ہے نا
ہم غلامانہ ذہنیت کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں اور اسی طرح پیدا کرتے رہیں گے. میں آپ کو اپنا سچا واقعہ سناتا ہوں. باہر تھا, کام کر رہا تھا, انگلش بول رہا تھا, تو خاتون نے پوچھا کہ آپ نے انگلش کب سیکھی؟ انہیں حیرت ہوئی کہ مجھے چند سال ہوئے آئے ہوئے باہر کے ملک میں, مجھے انگلش کیسے آ گئی؟ میں نے کہا جی KG1 سے پڑھ رہا ہوں. بولے کیا؟ تو آپ KG1 سے اس ملک میں؟ میں نے کہا نہیں, میں تو اپنے ملک پاکستان سے ہوں. اسے کیا پیارا طنزیہ جملہ کہا تھا. بڑی بہادر قوم ہیں آپ لوگ, اپنے بچوں کو غیر مانوس زبان میں پڑھاتے ہیں. اگر کہتی ہے خاتون, اگر یہ آئیڈیا میں امریکہ میں دے دوں کہ اپنے بچوں کو اردو عربی میں پڑھائیں تو مجھے پاگل خانے بند کر دیں گے. وہ طنز دیکھے ذرا, ہے یہ صحیح نہیں؟ اور غلامہ ذہنیت کا اثر دیکھے چلے بچے کو پڑھا رہے, دنیا علم صحیح, گھر میں انگلش کیوں بول رہے ہیں بچے کے ساتھ؟ بیبی ڈارلنگ ڈونٹ ڈو دس, ایٹ دس, کلوز دا ڈور. اردو بولتے ہوئے شرم آتی ہے, ہندی بولتے ہوئے شرم آتی ہے کیا؟ مراٹھی ملیالم جو ہماری زبان ہے شرم آتی ہے؟ نہیں جی بچے کی انگلش اچھی ہو جائے گی. کیا ہوگا اس سے؟ جی انگلش تو ذہانت کا معیار ہے, لینگویج تھوڑی ہے. اس کی دنیا سنور جائے گی. دنیا سنور گئی, دنیا سنور گئی نا. آج دنیا میں جو ٹاپ کے CEOs ہیں وہ کہاں سے ہیں؟ دنیا کی بڑی بڑی کمپنیز, گوگل دیکھ لیں, کچھ بھی دیکھ لیں, ہمارے علاقے سے ہی تو ہیں سارے کے سارے. غیر کی زبان سیکھ کے کہاں پہنچ گئے؟ تو ہمیں دنیا کی فکر تو رہی, آخرت کی فکر ہم بھول گئے. شیطان کامیاب ہو گیا. اس سے ہمارا تعلق دنیا سے جوڑ دیا کہ یہاں رہنا, یہاں کی پلاننگ 60 70 80 90 سال. آپ کو بتایا تھا میں نے پچھلے 2 ہفتے پہلے میرے بھانجے کا انتقال ہوا, جوان بچہ, 30 سے بھی 30 35 سال کا ہوگا, چلا گیا دنیا سے. کہاں گئی اس کی پلاننگ؟ اور ابھی بچہ ہونے والے ہیں ان کے. وہ آئے گا, دیکھا جائے گا. ہماری پلاننگ کا حال دیکھو, اللہ کی پلاننگ دیکھیں. کچھ پتہ نہیں ہے کہ جہاں جانا ہے اس کی تیاری نہیں, اور جہاں رہنا نہیں ہے اس کی تیاری دیکھے. 55 KG2 سے شروع ہو جاتی ہے, نرسری سے شروع ہو جاتی ہے. اور ہم نے اسی موضوع پر یہ بات شروع کی تھی کہ جب تک عقیدے پکے نہیں ہوں گے ہماری آخرت نہیں سنورنے کی. ہمیں لوگ دھوکہ دے رہے ہیں, شیطان کے ساتھ ساتھ لوگ دھوکہ دے رہے ہیں. مارکیٹنگ کا پہلا اصول کیا ہے؟ اپنی مارکیٹ کی جگہ پیدا کرو, اگر نہیں ہے تو اس کی جگہ پیدا کرو, ڈیمانڈ پیدا کرو تاکہ سپلائی کر سکو. یہ پوری کی پوری مارکیٹنگ کی بنیاد یہ, ڈیمانڈ پیدا کرو. سینیٹائزر بیچنے تھے, ماسک بیچنے تھے, انجیکشن بیچنے تھے, لیکن ڈیمانڈ نہیں تھی. 2 تھیوریز ہیں, برا نہیں مانے گا. کووڈ پیدا کر دیا گیا. کیا ہوا تھا COVID-19 کے اندر؟ وہ تو پہلے سے موجود تھا, 54 سے موجود ہے. کووڈ فلو وائرس ہے, لیکن چونکہ سپلائی کرنا تھا تو ڈیمانڈ پیدا کی گئی, جناب ہی مار دے گا. کتنے سینیٹائزر بکے تھے اندازہ کرے دنیا میں. تو سینیٹائزر بنانے والے بلینر ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ ماسک بنانے والے بلینر ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ کمپیوٹر کا بندہ فارمیسی میں کیوں انویسٹ کر رہا ہے؟ سوچیں ذرا, عقل تو استعمال کریں. بل گیٹ کو کیا پڑی تھی؟ مائکروسافٹ بناتے بناتے وہ جا کے دوائیاں بیچنے لگا. اس نے یہ بھی تو مارکیٹ ہے, پیدا کرو, بکے گی. فائزر کہاں سے آئی تھی؟ اور فائزر کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس نے خون گاڑھا کر دیا, اسٹنٹ بکنے شروع ہو گئے. آپ کے سامنے مثال کھڑی ہوئی ہے. اگست میں فائزر لگوایا, سپٹمبر میں اسٹنٹ پڑ گئے, اس کی بھی ڈیمانڈ بڑھ گئی. تو ڈیمانڈ پیدا کرنے کی ضرورت ہے, سپلائی خود بخود بڑھے گی. یہ شیطان نے اصول سکھا دیا دینداروں کو بھی. پیسہ کمانا ہے, ڈیمانڈ پیدا کرو, پھر تم سے سپلائی کروائیں گے. تو ہم نے جو اصل مقصد تھا وہ کھو دیا. اسی لیے ہم نے دروس شروع کیے تھے کہ دوبارہ ان چیزوں کو تازہ کریں اور تازہ کرتے رہیں عمر بھر تک. یہ نہ سمجھے کہ ایک پوائنٹ آئے گا اور میرا ایمان جامد ہو جائے گا, اب وہ نیچے نہیں جا سکتا. ایمان تھرمامیٹر کے پارے کی طرح ہے, گرمی بڑھے گی اوپر چلا جائے گا, گرمی کم ہوگی نیچے چلا جائے گا. ایمان کوئی مستقل چیز نہیں ہے, یہ بڑھتا بھی ہے یہ گھٹتا بھی ہے. قرآن کے اپنے الفاظ ہیں. جب صحابہ نے غزوہ احزاب میں کافروں کو دیکھا تھا تو قرآن کہتا ہے وَزَادَتْ ایمانہم, ان کا ایمان بڑھ گیا. ہمارا گھٹ جاتا ہے, جہاں جنگ شروع ہوتی ہے لوگ بھاگ جاتے ہیں, وہاں بڑھ گیا. تو قرآن بتا رہا ہے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے. جو موضوع شروع ہوا تھا الہ کا, جس کی میں نے سامنے آپ کے سامنے 4
خطبے رکھے تھے کہ الہ کے قرآنی معنی کیا ہیں، اور مختصر تھے، وہ ابھی تفصیل میں پھر بھی نہیں جا سکے ہم، پھر معنی ذرا گہرے ہو جائیں گے، لیکن موٹی موٹی بات تو سمجھ لیں کہ الہ کے معنی حاکمیت صرف اللہ کی ہے۔ حکم اگر کائنات میں چلے گا تو صرف اللہ کا چلے گا، اور اس کے اندر کوئی بھی کسی درجے میں شریک نہیں ہے، کسی بھی درجے میں کوئی شریک نہیں ہے۔ نبی نے خود یہ بات دنیا میں کہہ دی کہ دیکھو مجھے بھی شامل نہ کر لینا، سب سے چہیتا نبی، سب سے اعلیٰ نبی، سب سے افضل نبی، آخری نبی، تمام تعریفیں اللہ کے بعد نبی کے لیے، اس تک کو بھی پتا تھا کہ میرا مقام کیا ہے۔ تو صحابہ نے پیار سے کہہ دیا، منہ سے نکل گیا، ان کے مسند احمد کی روایت ہے کہ جو اللہ چاہے جو آپ چاہیں، بظاہر کوئی برائی نہیں تھی۔ یہ تو ہم بھی کہتے ہیں نا، کیا کھائیں گے جی آپ چاہیں، ہمارا مقصد کچھ اور ہوتا ہے۔ وہ صحابہ نے جو بات نبی کے لیے کہی تھی، نبی جانتے تھے اس کا مطلب کیا نکل سکتا ہے، وہی ٹوک دیا۔ اور پہلا جملہ کیا کہا، تم نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا۔ کہو جو اللہ چاہے، صرف اللہ چاہے۔ تو حاکمیت صرف اللہ کی، عبادت جو ہمارے یہاں مخصوص ہے کہ اگر کوئی بات مانی جائے گی بلا مشروط کسی شرط کے بغیر، اسے عبادت کہتے ہیں، وہ اللہ کی ہوگی۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اس کے طریقے ہیں عبادت کے۔ عبادت تو پوری زندگی اللہ کے حکم پہ چلنے کا نام ہے، جب سے شعور آیا اور جب تک شعور رہے گا، بچپنا بڑھاپا نکال دیں، جب تک شعور رہے گا عبادت اللہ کی ہوگی، بات اللہ کی مانی جائے گی۔ ایک حدیث سے اس کو واضح کر دیا کہ مخلوق کی اطاعت نہیں ہو سکتی اگر خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو، مخلوق کی عبادت نہیں ہو سکتی اگر خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو۔ اور ہمارے یہاں کھلم کھلا ہمارے ملکوں میں اس حدیث کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، دھجیاں۔ آپ کسی دوسرے فرقے کی مسجد میں چلے جائیں اور پوچھیں کیا میں جماعت کر سکتا ہوں دوبارہ، وہاں لکھا ہوا ہے باقاعدہ اردو میں لکھا ہوا ہے، یہاں دوسری جماعت کرنے والے کو بزور طاقت روک دیا جائے گا، فزیکلی اس کو پکڑ کے روک دیا جائے گا، دوسری جماعت نہیں ہو سکتی۔ کہاں لکھا ہے؟ یہ میرے موضوع سے متعلق ہے جو بھی آئے گا، کہاں لکھا ہے؟ اللہ نے تو منع نہیں کرا، رسول نے تو منع نہیں کرا، تو ہم کسی مخلوق کی بات مان رہے ہیں اور خالق کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ تو عبادت ہوگی تو صرف اللہ کی ہوگی، ہدایت دے گا تو صرف اللہ دے گا، اس کے علاوہ کسی کی مجال نہیں ہے کہ ہدایت دے سکے۔ قرآن نے نبی کے لیے واضح کر دیا، اے نبی جس سے آپ محبت کرتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ اسے ہدایت دے دیں، ہدایت تو صرف اللہ دے گا۔ نبی کی خواہش سے خوش لوگوں کے لیے کہ یہ مسلمان ہو جائیں، یہ مسلمان ہو جائیں، یہ مسلمان ہو جائیں۔ نبی نے دعا مانگی تھی، اے اللہ عمر اور عمرو جس کا نام ابو جہل ہے، اللہ ان میں سے کسی ایک کو مسلمان کر دے۔ دعا مانگی، ہدایت دینا آپ کا کام نہیں تھا، جس کے نصیب میں تھی اس کو مل گئی، جس کے نصیب میں نہیں تھی اس کو نہیں ملی۔ اور نصیب سے مراد جو چاہتا تھا اس کو مل گئی، جو نہیں چاہتا تھا اس کو نہیں ملی۔ مدد، استعانت، یہ صرف اللہ کا کام ہے۔ اصل کام، اصل مدد اللہ کرے گا، ہاں بندوں کے ذریعے ہیلپ مانگی جا سکتی ہے، ان پہ توکل نہیں کر سکتے۔ بڑی پیاری حدیث کہ اونٹ باندھوں توکل کروں یا اونٹ چھوڑ کے توکل کروں، سب کو حدیث پتہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا پہلے اونٹ کو باندھو پھر اللہ پہ توکل کرو، اینڈ ڈیپینڈ آن ہم۔ پہلے کوشش تو کرو، مینز تو اختیار کرو، سبب تو اختیار کرو، مسبب الاسباب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو شیطان کا کام خالق سے رشتہ توڑ کے مخلوق سے رشتہ جوڑنا۔ اب مخلوق سے رشتہ کیسے جوڑا جا سکتا ہے؟ آپ کو ایک سمپل مثال دوں، ہم اگر سیرت کو پڑھ لیں، جو ہم رونا روتے رہتے ہیں کہ ہم جب تک قرآن اور سیرت کو نہیں پڑھیں گے دین کی کچھ سمجھ نہیں آئے گی، ناممکن۔ خود پڑھیں، کسی سے سن لیں، لیکن جب تک پورا قرآن ترجمے سے نہیں پڑھیں گے، جب تک پوری سیرت نہیں پڑھیں گے پیدائش سے لے کے آپ کے وفات تک اور وفات سے لے کے خلافت راشدہ کے خاتمے تک، آپ کو دین سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اور یہی کوشش ہمارا حلقہ کر رہا ہے بہت لمبے عرصے سے کہ قرآن کی طرف آئیے، اس کو ترجمے سے پڑھیے۔ اگر لوگ بہکانے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن پڑھو گے تو بہک جاؤ گے، بہکے کا وہ جو بہکنے کے لیے قرآن پڑھے گا وہ بہکے گا لازمن، لیکن جو ہدایت کے لیے پڑھے گا اس کے لیے لازمن ہدایت ہے، لازمن۔ اللہ خود کہتا ہے قرآن میں تم ہدایت کی طلب کرو، ہم تمہیں لازمن ہدایت دیں گے۔
تو اگر ہم حدیث اور قرآن پڑھ لیں اور سیرت پڑھ لیں تو سمجھ میں آ جائے کہ کیسے اللہ نے اپنے عقیدوں کو محفوظ کروایا رسول کے ذریعے اور صحابہ کے ذریعے. لوگوں کی ہمیشہ خواہش ہوتی ہے، چاہے وہ صحابہ کرام جیسی اعلیٰ و عرفہ جماعت ہی کیوں نہ ہو، جن جیسے عظیم لوگ نہ آئے تھے نہ آئیں گے، وہ جماعت اپنی زندگی گزار گئی، اب ان کے درجے تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. دنیا کا بڑے سے بڑا ولی ہو، بڑے سے بڑا شیخ ہو، وہ کسی صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا. تو اس جماعت سے کہ ہم توقع کر سکتے ہیں کہ وہ شرک کرے گی جب نبی موجود ہو؟ دیکھیں شیطان تو وعدہ کر کے اترا ہے، شیطان سے اگر کوئی محفوظ ہے تو انبیاء کی ذات ہے. بس یہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ معصوم یعنی جن سے گناہ ہو نہیں سکتا، کرنے کی قدرت رکھتے ہیں، ہو نہیں سکتا، وہ انبیاء ہیں. اللہ روک دے گا ان کو. قرآن میں واقعات موجود ہیں. یوسف علیہ السلام جب خاتون کی طرف پڑھے، اسے جب گناہ کی دعوت دی تو آپ بڑھے. قرآن کہتا ہے اگر وہ اللہ کی برہان نہ دیکھ لیتے تو بڑھ جاتے، روک دیا اللہ نے. نبی کے زمانے کے واقعات موجود ہیں. کہیں میلہ لگا ہوا تھا، چھوٹے تھے آپ، ابھی تو بڑے بھی نہیں ہوئے تھے، تو ان کے ساتھی دوست نے کہا بکریاں چڑھانے گئے تھے، بکریاں، کہ تم نے دیکھا وہ فلاں میلہ لگا ہوا ہے، بڑے وہاں گانے بجانے، بڑی تفریح ہو رہی ہے. تھے تو آپ انسان، کہ لگا نہیں میں تو نہیں گیا، کہ چلے جاؤ نا. تو کہ جاؤں گا تو بکریاں کون دیکھے گا؟ انہوں نے کہا ہم دیکھ لیں گے، تم جاؤ. آپ چلے، ایک گلی سے گزرے تو کچھ آوازیں سی آئیں، اس کو آپ سننے بیٹھے، وہیں بیٹھے بیٹھے نیند آ گئے، سو گئے. اٹھے تو وقت گزر چکا تھا، واپس آ گئے. اللہ نے بچا لیا کہ آپ اس جگہ جائیں جو اللہ کی منشا نہیں ہے. تو انبیاء تو پاک معصوم ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی محفوظ نہیں ہے. بڑا مشہور واقعہ صلح حدیبیہ کا، کہ جب آپ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے، آپ کے ذہن میں واقعہ تازہ ہوگا، خبر اڑ گئی، انہوں نے عمرہ نہیں کرنے دیا، تو آپ نے اپنے نمائندے کے طور پہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جا کے معلوم کر کے آؤ کہ کیا معاملہ ہے. تو خبر اڑ گئی کہ انہوں نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا ہے. آپ تک اطلاع پہنچی تو آپ نے ایک بیعت لی تھی، ایلیجنس، کہ ہم جب تک حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ نہیں لیں گے ہم نہیں جائیں گے. تو آپ نے وہ ایلیجنس ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے لی تھی. قرآن میں ذکر ہے اس کا، تحت الشجرہ، کہ اس درخت کے نیچے بیٹھ کے بیعت لی تھی. اور تمام صحابہ نے بیعت کی تھی. خود حضور نے اپنا ایک ہاتھ اپنے دوسرے ہاتھ پہ رکھا تھا کہ یہ بیعت عثمان کی طرف سے، کہ اگر وہ ہوتے تو وہ بھی بیعت کر لیتے اس طرح. خیر واقعہ ہو گیا، موقع نہیں ملا جنگ کا، اب واپس آ گئے، اگلے سال دوبارہ گئے، سب واقعات موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد حضرت عمر کے دور میں ان کو پتہ چلا کہ کچھ لوگ وہ درخت تلاش کر رہے ہیں، وہ درخت تلاش کر رہے ہیں کہ جس کی بیعت ہوئی تھی. کیوں؟ مجھے وہ درخت کے لیے بیعت ہوئی تھی، قرآن میں الشجرہ درخت کا نام لکھا ہے، تو درخت یقیناً معتبر ہو گیا ہوگا کہ نبی اس کے نیچے بیٹھے تھے. شیطان کو موقع مل گیا، ہاں ویری گڈ پوائنٹ، لیٹس گو ورک آن اٹ. کس کو؟ صحابہ کو. صحابہ موقع مل گیا، ارے بھائی درخت اہم ہے، جاؤ وہاں جا کے نماز پڑھ لو. نماز ہی پڑھ رہے ہیں نا، گناہ تو نہیں کر رہے ہیں نا، جا کے نماز پڑھو وہاں. تو کچھ صحابہ نے وہاں نمازیں پڑھنے شروع کر دی، کچھ تلاش کر رہے ہیں. حضرت عمر کو معلوم ہوا یہ کیا ہو رہا ہے. یہ واقعہ طبقات ابن سعد تبری میں تمام بڑے بڑے مفسرین نے واقعہ نقل کیا. یہ انہیں پتہ چلا کہ لوگ تو وہاں نمازیں پڑھ رہے ہیں، تو وہ تو دور اندیش تھے، ایسے تھوڑی خلیفہ بن گئے تھے، ایسے انہیں فاروق کا لقب نہیں مل گیا تھا. لوگ مانے نہ مانے، ایک فرقہ لگا ہوا ہے کہ فاروق نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھے، وہ تو غاصب تھے. آپ مانتے مانے، عیسائی اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، نبی کو مانے، ہم تو نہیں مانتے، ہم تو اپنے عقیدے پہ جامد و قائد ہیں. وہ فاروق تھے. انہیں پتہ چلا، انہوں نے کہا اگر میں نے اس کو ابھی نہیں روکا تو ابھی تو نمازیں پڑھ رہے ہیں، کل کچھ مانگا جانے لگے گا درخت سے، پھر شاید یہ دھاگے باندھنے لگے. سمجھتے ہوں گے دھاگے ہمارے ملک میں جہاں بھی اچھا مقام ہے دھاگا باندھ دیتے، پتہ نہیں کیوں، شیطان کو باندھ رہے ہوتے ہیں کہ اپنی امیدیں باندھ رہے ہوتے ہیں. پھر کیا ہوگا؟ پھر درخت کا طواف بھی ہوگا، پھر اس کی پوجا بھی ہوگی، پھر سجدے بھی ہوں گے. درخت کٹوا دیا. کیسے شرک کا قلع خما کیا ہمارے صحابہ نے، اور اللہ نے کیسے محفوظ کرایا، اس درخت کا نام و نشان مٹا دیا کہ کل کل لوگ تو یہاں عبادت کرنے لگ جائیں گے. تو اللہ تو یہ کام کروا رہا ہے. اگر ہم سیرت پڑھ لیتے، صحابہ کی زندگی پڑھ لیتے تو ہمیں سمجھ میں آ جاتی عبادت صرف اللہ کی ہے. ہم اللہ کے گھر خانہ کعبہ کی صرف عبادت نہیں کرتے، اس کو سمت بنایا ہے ہم نے کہ اس ڈائریکشن میں نماز پڑھیں گے. اس گھر کی اور کوئی ویلیو نہیں ہے. حضرت کے حضرت عمر نے کیا کہا تھا اس کالے پتھر کے لیے جس کو بوسہ دینے کے لڑ مرتے ہیں کہ اس کو چوم لوں اس کو میں.
کیوں چوم لوں؟ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا چوم لیں گے تو. مجھے میرے ہونٹ شاید جہنم میں نہ جائیں. ٹھیک ہے آپ کے ہونٹ جہنم میں نہیں جائیں گے, باقی جسم جو گناہ کرتا رہا اللہ کاٹ کے وہ پھینک دے گا جہنم کے اندر, پھر کیا کر لیں گے؟ آپ کے ہونٹ پڑے رہیں گے جنت کے اندر, وہ پورا جسم جہنم میں پڑا رہے گا. کیا کہا تھا اس پتھر کے لیے کہ تو صرف ایک پتھر کا ٹکڑا ہے, صرف ایک پتھر کا ٹکڑا. اگر میرے نبی نے تجھے نہ چوما ہوتا میں تجھے منہ بھی نہیں لگاتا, ہاتھ بھی نہیں لگاتا, صرف اس لیے کہ نبی نے اس کو بوسہ دیا تھا. کیوں دیا تھا؟ اللہ نے کہا ہوگا, دیٹس اٹ. ہمیں آگے کچھ نہیں پوچھنا, اس پتھر کی اور کوئی اہمیت نہیں ہے. تو ہم خانہ کعبہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں, ہم خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرتے ہیں, ہم اللہ کے حکم کا طواف کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کی سمت یہ ہے بس, تاکہ متحد رہیں, ہم متحد رہیں. تو اللہ کے رسول نے صحابہ نے کس طرح شیطان کے وسوسوں کو وہی توڑ پھوڑ کے پھینک دیا کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ قوم میں نہ آ سکیں. تو شیطان بھی بڑا چلاک ہے اور سمجھ گیا. اس نے کہا بھائی جب تک رسول کی سیرت موجود ہے, قرآن کا ترجمہ موجود ہے, صحابہ کی زندگی موجود ہے, میری دال تو نہیں گلے گی, میں تو ان کو نہیں بہکا سکوں گا. تو کیا کروں؟ ان کو کسی طرح قرآن کے ترجمے سے دور کر دوں, سیرت سے تھوڑا دور کر دوں. سیرت میں وہ واقعات پڑھاؤں کہ جہاں نبی کی فضیلت شامل ہو, فضیلت بہت اعلیٰ, بہت عرفہ, بہت مقدس, تعظیم کے لائق, بالکل عمل کے طور پہ ہٹا دو ذرا, اور صحابہ کی زندگی ہٹا کے کچھ اور لوگ کھڑے کر دو. اس نے پیرلل دین بنایا اور کامیاب ہو گیا. قرآن کی جگہ ایسے علماء کی کتابیں لے کر آ گیا, میں نام نہیں لوں گا, میں ان کی تنقید نہیں کر رہا ہوں, لیکن انہوں نے کتاب نیک مقاصد کے لیے لکھی ہوگی, ہمیں ان کی نیت پہ شبہ نہیں کرنا چاہیے. ایک شخص اپنی زندگی لگا کے کتاب لکھتا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے, سمجھانے کے لیے. ہم نے اس کتاب کو اتنا پڑھا جتنا قرآن کو نہیں پڑھا, تو قرآن کے پیرل ہوگی کہ نہیں ہوگی کتاب وہ؟ ہاں قرآن پڑھیں عربی میں, لیکن وہ کتاب پڑھیں اردو میں, ہندی میں, بنگالی میں, ملیالم میں, جو بھی ہماری زبان ہے, وہ ہم نہیں پڑھتے عربی میں, تاکہ سمجھ آ جائے. کیوں؟ اگر یہ کتاب سمجھ آ گئی تو ہدایت پا لیں گے, اور قرآن پڑھ لیا تو علماء کے فتوے موجود ہیں, قرآن پڑھو گے تو بہک جاؤ گے. یہ شیطان نے کام کیا, ایسے عالم پیدا کیے جنہوں نے ہمیں ڈرا دیا کہ قرآن کو پڑھ لیا تو بہک جاؤ گے. تو معاذ اللہ قرآن کیا بہکنے والی کتاب ہے, بہکانے والی کتاب ہے؟ ہاں کچھ علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ پورا قرآن اگر بغیر کسی عالم کے پڑھو گے تو عین ممکن ہے ٹھوکر کھا جاؤ. جو قانونی زبان ہے قرآن کی وہ ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا, اس کے لیے عمر لگانی پڑے گی, اس پیشے میں اسپیشلائز کرنا پڑے گا, قانون پڑھنا پڑے گا, شریعت پڑھنی پڑے گی, فقہ پڑھنی پڑے گی. وہ قانون کی کتاب علماء کے لیے ہے. ہم بات کریں نصیحت کے لیے, ذکر کے لیے, اللہ کے عقیدوں کے لیے. اللہ نے اس کو کسی پہ نہیں چھوڑا, سمپل زبان میں سمجھا دیا اللہ کون ہے, رسول کون ہے, قیامت کیا ہے, قیامت میں کیا ہوگا, رسول کی زندگی کیوں فالو کرنی ہے, اور اللہ کی حقیقت کیا ہے, وہ اس نے کھول کے بیان کر دی. وہ ہمارے لیے ہدایت کی چیز ہے, ہم وہ کیوں نہیں پڑھتے؟ تو شیطان تو لگا رہے گا کہ کسی طرح انسان کا تعلق اللہ سے جوڑ کے. تو پہلا کام کیا کرے گا وہ؟ علم کی کمی, شعور کی کمی. سوچو مت, دین کے بارے میں سوچو نہیں, جو سن رہے ہو بس عمل کرنا شروع کر دو, جو سن رہے ہو عمل کرنا شروع کر دو, سوچو زیادہ نہیں. دوسرا غلامانہ ذہنیت. ہمیں غلام قوم میں پیدا ہوئے تھے, انگریز ہم پہ قابض تھا, اس نے ہمارے آباء و اجداد کو دبا دبا کے غلام ذہنی بنا دیا. ہم اب آزاد ملکوں میں رہ رہے ہیں پر ابھی بھی غلام ہیں, آزاد ملکوں میں رہ کر بھی ابھی بھی غلام ہے. کیوں؟ جب بھی کوئی فارمل ڈنر ہوگا ہندوستان, بنگلہ دیش, پاکستان میں, ہمیں سوٹ پہن کے جانا ہوگا. میں کرتا شلوار لنگی تہمت نہیں پہن سکتا, گنوار لگوں گا. بنگلہ دیش کا لباس ہے تہمت, کیا برائی ہے اس کے اندر؟ ہندوستان کے کئی ملکوں میں تہمت پہنی جاتی ہے, پنجاب پاکستان کے اندر لنگی پہنی جاتی ہے, دھوتی پہنی جاتی ہے, یہ وہاں کے حصہ نہیں, وہ گنوار پینڈو لگے گا. اور اس کو کیسے ہمارے دماغوں پہ تھوپا, جب بھی ہماری موویز کے اندر کسی کو گنوار دیہاتی دکھانا ہو اس کو لنگی تہمت پہنا دیتے ہیں, اور پڑھا لکھا دکھانا ہو سوٹی پوری ٹائی لگا کے آ جاتا ہے. وہ ہمارے تو دماغ بچپن سے غلامانہ کر دیے گئے. یہ زبان انگلش زبان نہیں ہے, ذہنیت کا معیار ہے. جو انگلش بولے گا وہ ذہین ہے, جو انگلش بولے گا وہ ذہین ہے, اور جس کو انگلش نہیں آتی وہ گنوار جاہل ہے. تو غلامانہ ذہنیت شخصیت پرستی کی بوتل ہٹت کے پاس. بچوں کو لائے کرے, بالکل مسجد بچوں کو حق ہے, ماشاءاللہ حمزہ ہمارے سب سے آگے بیٹھتا ہے آگے, لیکن بچوں کو آداب سکھانے ضروری ہیں.
جب کہیں محفل ہو رہی ہو کسی قسم کی بھی محفل, بچے ان کو نہیں پتہ ہوتا ہے, یہ ہمارا فرض ہے سکھانا, ہمارا کام ہے کہ ان کو بتائیں کہ آواز نہ نکالیں, شور نہ کریں, منع مت کریں ان کو لانے سے. یہ سب سے بڑی غلطی ہمارے ملکوں میں ہوتی ہے, بچوں کو لانے منع کر دیتے ہیں, وہ یہاں نہیں آئیں گے تو پھر کہیں اور جائیں گے, وہ لائیے ان کو, یہیں بڑا ہونے دیجیے ان کو. اور اسی سلسلے میں تھوڑی بیچ میں بات کر رہا ہوں میں, دیکھیے جو بات ابھی ہم نے عقیدوں کی شروع کی ہے نا, یہ آسان نہیں ہے سمجھانا, یہ بہت مشکل کام ہے, بچپن سے سکھانے پڑتے ہیں, سمجھانے پڑتے ہیں. الحمدللہ ہمارے حلقے کے تحت ایک سمر کیمپ لگنے والا ہے کہ بچوں کی چھٹیاں ہوں گی, جو بچے اپنے ملکوں کو نہیں جا رہے ہیں, مسقط میں ہی رہیں گے, دنیا بھر کی ٹھیک ہے عیاشیاں کریں, پورا سال پڑھتے ہیں, دماغ ان کا دہی بن جاتا ہے بچوں کا بیچارہ, یہ ٹائم ان کی تفریح کا ہوتا ہے. میں بذات خود ٹیچر ہوں, میں بچوں کو ہوم ورک دینے کے شدید خلاف ہوں سمر کے اندر. ماں باپ اس بات کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں, خود تو ویکیشن پہ جاتے ہیں آفس کا سارا کام چھوڑ کے, بچوں سے کہتے ہیں ٹیچر نے ہوم ورک نہیں دیا تاکہ 2 مہینہ گھر میں بھی پڑھتا رہے بیچارہ. ارے بھائی اس کو 2 مہینہ آزادی دی تھی کہ تعلیم چھوڑو, انجوائے کرو دنیا کو, سوشلائز ہو, اپنے سوشل اسکل بڑھاؤ, گھومو پھرو, دماغ کو تازہ کرو, نہیں روز بیٹھ کے پڑھو 2 گھنٹہ. ابھی بچوں کو شاید نفرت ہو گئی تعلیم سے. یہ 2 مہینے ان کی آزادی کے ہیں, ان کو انجوائے کرنے دیجیے. میں کوئی ہوم ورک نہیں دیتا, برا مانے پیرنٹس کو مانتے رہیں, میں استاد ہوں, مجھے زیادہ پتہ کس طرح پڑھانا ہے. ہاں لیکن ایک کام ہم کر سکتے ہیں, ہم نے بچوں کے لیے ایک سمر کیمپ کا انتظام کیا ہمارے حلقے کی طرف سے. ماشاءاللہ ہمارے شاہد, جن کو میں پیار سے صفی کہتے ہیں ان کو, وہ اس پروگرام کے روئے رواں ہیں, ان سے رابطہ قائم کر لیں. 15 جون سے شاید شروع ہوگا ایک پروگرام, چھوٹے بچوں کے لیے, بڑے بچوں کے لیے. وجہ کیا ہے, جو ہم آپ کے سامنے باتیں کر رہے ہیں نا, یہ بچوں کو بچپن سے بڑے پیارے اور تفریحی ماحول میں سکھائی جائیں اللہ کون ہے, رسول کون ہے, قرآن کیا ہے, کتاب کیا ہے, ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں. یہ اگر ہم بچوں کو نہیں سکھائیں گے تو ان کے ذہن میں کیسے بیٹھے گا. تو میری ان تمام حضرات سے گزارش ہے جن کے چھوٹے بچے ہیں موجود ہیں, شاہد سے رابطہ قائم کر لیں کہ پروگرام کب ہوگا, کہاں ہوگا. 2 مختلف پروگرام ہیں, ڈیٹیل ان سے معلوم کر لیں تاکہ ہم اپنے بچوں کو تفریح کے ساتھ ساتھ اس دین سے روشناس کر سکیں جس کا ہم یہاں بڑے لوگوں کو بتا رہے ہیں. ایک اور ضمنی بات سن لی, میں نے ویڈیو دیکھی تھی, کنفرم نہیں ہے لیکن جو بتایا گیا تھا اس ویڈیو کے اندر کہ اسرائیل کے اندر اپنے بچوں کو ٹرپ پہ لے کے گئے, جیسے ہمارے بچے اسکول کے ٹرپ پہ جاتے ہیں نا, ان کو ٹرپ پہ لے کے گئے. کیا دکھانے گئے؟ لائیو بامبنگ آن غزہ, کہ کس طرح تمہارے فوجی ان کو مار رہے ہیں. سبق سکھانے کے لیے نہیں, سبق پڑھانے کے لیے کہ تم نے بھی اس طرح مارنا ہے. وہ اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں اور میں اپنے بچوں کو کیا سکھا رہا ہوں. تبھی تو رول کر رہے ہیں دنیا پہ, اتنا سا بول کے 56 بے بس ہیں اس کے آگے. تو کوشش کیجئے, سمر پروگرام جو ہم شروع کر رہے ہیں اپنے بچوں کو لے کر آئیے, وقت نکالیے, اپنا انتظام کیجئے. تفصیل آپ کو سارا شاہد سے معلوم ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے کہ ایسے پروگرام, کیونکہ بچے ہیں خود چھوٹے ہیں ابھی تو ان کا ذہن چھوٹوں کی طرف زیادہ جاتا ہے. اور ہماری مسجد میں ماشاءاللہ بچے یہی سب بچے پل کے بڑے ہوئے ہیں, تو اپنے بچوں کو ضرور لے کر آئیں. تمام تر شور کے باوجود ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے, بس سکھا دیں ان کو ادب. بسم اللہ و آخرہ. تو یہ میں جو آپ کی بات کی تھی کہ معاشی کا تیسری وجہ, اس کے بعد ہمارا سلسلہ میں کہا آپ کو, یہاں ہم اپنے موضوعات ختم کرنے کے لیے شروع نہیں کرتے ہیں, یہ چلتا رہے گا. میں آؤں گا, اس کے بعد کوئی اور آ جائے گا, پھر کوئی اور آ جائے گا. تو شخصیت پرستی کی جو وجوہات تھی مخلوق سے رابطہ قائم کرنے کی, اس کی پہلی وجہ تعلیم اور شعور کی کمی تھی, دوسری غلامانہ ذہنیت, اور تیسری معاشی کمزوری. جو معاشی طور پہ کمزور ہوتے ہیں وہ کسی بڑے کو دیکھتے ہیں, اس جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں. انشاءاللہ سلسلہ جاری رہے گا. جمعرات کو, جمعے کو عید ہے لیکن انشاءاللہ جمعے کی نماز ہوگی یہاں. اور آئندہ سے ہم کوشش کریں گے, کیونکہ گرمی بڑھ گئی ہے, آپ ساتھیوں کی محبت ہے جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں, کہ اس گرمی میں بڑی مساجد کے باوجود آپ ہمیں سننے آتے ہیں. ہمیں تو سننے نہیں آتے, اللہ کا کلام سمجھنے کے لیے آتے ہیں, اردو میں بات ہوتی ہے تو سمجھنے کے لیے آتے ہیں. تو اللہ جو خاص طور پہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ ان کو ڈبل اجر عطا فرمائے. کہ اس گرمی میں باہر بیٹھے ہوئے, جو اندر بیٹھے ہیں ان کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا, کوئی شک نہیں ہے. لیکن جو باہر بیٹھے ہیں, گرمی بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں ان کا خیال ہے, تو ہم کوشش کریں گے کہ اپنے خطبے تھوڑے مختصر کر دیں تاکہ ان کو زیادہ گرمی برداشت نہ کرنی پڑے. ایمان کے بھی لیول ہوتے ہیں, یہ نہ کہ وہاں نہیں چھوڑ دیں ہماری مسجد کے اندر. تو اللہ تعالیٰ دعا کہ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. اور اگلے جمعے ہم کوشش کریں گے, آج تھوڑا لمبا ہو گیا خطبہ, میں معذرت چاہتا ہوں, لیکن کوشش کریں گے کہ ہمارے خطبے تھوڑے مختصر رہیں, آدھے گھنٹے 25 منٹ کے, تاکہ ہمارے باہر بیٹھنے کے بعد اذیت مبتلا نہ رہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں ہم بیان کر رہے ہیں بہترین طریقے سے مجھے کہنے کی توفیق عطا فرمائے, آپ سب کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اپنے اگلی نسلوں میں منتقل کرنے کی کوشش عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.